بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ وہ شخص ہیں جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بیٹے کی پیدائش کی دعا کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب کسی کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے تو دل میں کئی سوالات اور امیدیں جنم لیتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک طاقتور روحانی سفر پر لے کر جائیں گے جس میں ہم آپ کو وہ تمام وظائف، دعائیں اور قرآن کی آیات بتائیں گے جو آپ کی دعا کی قبولیت کی راہ کو ہموار کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو اپنے مقصد کی تکمیل میں مدد دے گی اور آپ کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا کرے گی۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی آرزو پیدا ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر آسمان کی طرف پہنچتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت، عمل اور دعاؤں میں اخلاص ہو۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کے ساتھ دعا کرنا وہ سب سے بہتر راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ پیارے ناظرین کرام، آپ ان والدین میں سے ہیں جو بیٹی کی خواہش دل میں لیے ہر رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگی ہے؟ تو رکیے، یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اس میں آپ کو قرآن سے، حدیث نبوی سے، بزرگان دین کے مجرب وظائف سے اور سبق آموز واقعات سے وہ روشنی دکھائی جائے گی جو آپ کے دل کی تاریکی کو ختم کر دے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے جب اللہ آپ کی نصیب کا دروازہ کھول دے۔ میری ماں نے بیٹے کی دعا کے لیے 7 سال صبر کیا۔ میرے والد نے تہجد کے وقت سجدے میں گھنٹوں روتے گزارے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میرے رونے کی آواز نے ان کے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ یہی امید، یہی صبر، یہی دعا کا اثر ہے جس کی حقیقت آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ بھی بیٹے کی آرزو رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو روحانی نسخے دے گی بلکہ دل کو تسلی اور امید بھی دے گی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک عورت کئی سالوں سے نرینہ اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھو، 2 رکعت نفل حاجت پڑھو اور ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگو۔ پھر یہ دعا پڑھو، یا وہاب یا رزاق ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس عورت نے مسلسل 40 دن تک یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گود بیٹے سے بھر دی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نسخہ اور وظیفہ ہے، جو شخص اولاد نرینہ کا خواہش مند ہو وہ ہر جمعرات کو روزہ رکھے اور افطار کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا خلوص دل کے ساتھ کئی بزرگوں نے اپنائی اور اللہ تعالی نے انہیں نیک بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور جب وہ رات کے وقت اپنے رب کو پکارتا ہے تو آسمان سے رحمت اترتی ہے۔ لہٰذا توبہ کے ساتھ دعا کی جائے اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھا جائے۔ سب سے مؤثر عبادت تہجد ہے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ دعا مانگنے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔
तहज्जुद में ये दुआएं पढ़ें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी वलदन सालिहा और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। प्यारे नाज़रीन किराम, अब हम बात करते हैं कुरान में मौजूद खास आयात और दुआओं की, जो आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए मुआविन साबित होंगी। सूरत मरियम में हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया गया है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपनी बढ़ती उम्र और बेटे की आरजू के बारे में दुआ करते हैं। उनकी दुआ से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर भरोसा और उसकी रजा पर राजी होकर दुआ करें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया, रब्बी रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ऐ मेरे रब, मुझे अकेला न छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। ये दुआ हमें बताती है कि अल्लाह की रजा में हमेशा अपनी दुआओं को रखें और आपका रब आपकी दुआ जरूर सुनेगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी हाजत रखी और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। आप भी इस दुआ को रोजाना कम से कम 100 मरतबा पढ़ें, खास तौर पर रात के वक्त, और अल्लाह से अपने मकसद की तकमील के लिए दुआ करें। यकीन रखें, अल्लाह की बारगाह में कभी कोई दुआ बेअसर नहीं जाती। सूरत यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी भी एक अजीम सबक देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से बेइंतहा तकालीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और सब्र का दामन थामा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी अंता खैरुर राहिमीन, रब्बी अंता खैरुर राहिमीन। आए मेरे रब, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ये दुआ भी आपकी जिंदगी में असर अंदाज होगी, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत से कभी कोई चीज नामुमकिन नहीं रहती। आप इस दुआ को भी रोजाना 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला की रहम की तलब करें। याद रखें, अल्लाह की मेहरबानी और रहमत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है और आपकी दुआओं का वक्त भी आ सकता है। अब हम कुछ नफल इबादत और जिक्र की बात करते हैं जो आपकी रूहानियत को बढ़ा सकते हैं और आपकी दुआओं की कबूलियत की राह हमवार कर सकते हैं। सबसे अहम इबादत तहज्जुद की नमाज है। रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। दुआ करना न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा, बल्कि आपकी दुआओं को फौरी कबूलियत का सबब बना देगा। इस दौरान अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह के सामने अपने दिल की आरजुएं रखें और अल्लाह ताला से बेटे की दुआ करें। नफल नमाजें की एक अहम इबादत है। जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो नफल नमाज पढ़कर आप अपने दिल की तड़प को मजीद मजबूत करते हैं। इसके अलावा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र आपकी रूहानियत में मजीद इजाफा करेगा और आपका रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत करेगा। ये जिक्र आपको सुकून देगा और आपकी दुआओं की कबूलियत की तरफ रहनुमाई करेगा। ये बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला की रजा में सब्र और शुक्र का रास्ता इख्तियार करें। जब अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया तो वो सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। अगर आपकी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी तो ये वक्त अल्लाह की हिकमत का हिस्सा हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया, हमने जमीन से चश्मे जारी कर दिए ताकि पानी एक हिसाब से बहे और जो कुछ आसमानों और जमीनों में है वो सब हमारे हुक्म से जमा कर लिया जाए। सूरतुल कमर। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला की कुदरत से हर चीज मुमकिन है और हमारी दुआओं का वक्त भी आ सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की रजा में सब्र और शुक्र करना बहुत जरूरी है। अल्लाह की रजा पर राजी होकर बेटे की दुआ के लिए किए गए वज़ाइफ और इबादत आपको कामयाब कर सकती हैं। बेटे का होना या ना होना सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और हमें इसके फैसले पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद,
فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا اور وہ آپ کو بہترین وقت پر بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ آخر میں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ نیت بھی بہت اہم ہے۔ آپ کی نیت میں خلوص، اخلاص اور ایمانداری ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو سکے۔ اللہ کی رضا کے لیے دعا کریں اور یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کی دعا کو اپنے وقت پر ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کو پورا کر دے گا۔ اگر آپ کو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی دعاؤں اور سوالات بھی لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔